بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین، سلسلہ کلام تعارف سورہ فاتحہ کے حوالہ سے جاری ہے۔ اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ابتدائی تعارف کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے حوالہ سے چند باتیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور بعد میں بسم اللہ شریف کی چند فضیلتیں، برکتیں اور فائدے عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا یوں کر لیں آسانی کے لیے، میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر قرآن کریم میں بھی اور احادیث رسول میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں فرمان ہے سورہ نحل کے اندر، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو اس سے اس بات کا ہمارے سامنے ثبوت آ گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کوئی ایسا ہی نہیں اس کا کلام یا اس کا تذکرہ، یہ بھی اللہ کے کلام کا حصہ ہے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے لگو، چونکہ قرآن کریم ایک اچھا کام ہے، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، تو شیطان ہر موقع پر اپنا وار کرتا ہے۔ تو اس وقت جب تلاوت کلام کرنے لگیں تو اس کی چالوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، تاکہ اس کی چالیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور وہ مردود جان چھوڑ دے اور پوری لگن کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کلام کو جاری رکھا جائے۔ اس سلسلہ کے اندر ہمیں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بھی چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس کو حدیث کی کئی کتابوں نے نقل فرمایا، بالخصوص سنن ابی داؤد کے اندر اس بات کو نقل فرمایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قیام فرماتے، نماز کے لیے آپ قیام فرماتے، تو آپ اللہ اکبر کہتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر فرما لیتے، تو اس کے بعد ثنا سبحانک اللہ پڑھتے، اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام 3 مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات پڑھتے، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے۔ بعض احادیث میں آگے بھی جملے ہیں من الشیطان الرجیم کے بعد کہ آگے بھی کلمات کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اعوذ باللہ قرآن میں بھی آ گیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تلاوت فرمائی۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری تلاوت اور میرے درمیان شیطان آ جاتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر میری رہنمائی فرمائیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان کا نام خزب ہے، تو تم جب اس بات کو محسوس کرو کہ شیطانی چال آنے لگی ہے، شیطان اپنا وار کرنے لگا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ایک جگہ پہ پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ کے
پھر بائیں جانب تھوک دیا کرو، اس کا بھی تذکرہ ملتا۔ بہرحال کہ یہ اعوذ باللہ، اس وقت بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت قرآن کے حوالہ سے اللہ رب العزت کا حکم بھی آیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بھی کیا اور صحابہ کو اس بات کی تعلیم بھی بیان فرمائی۔ اور ایک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ تو یہ 3-4 احادیث سے اور تلاوت آیت قرآنی سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا اور احادیث کے اندر بھی آیا۔ اب اس کے بعد آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ، اس کا ذکر آتا ہے۔ تو سامعین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام سے شروع، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ سامعین محترم، یہاں ایک بڑی ضروری بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اکثر ہم سکول کالجز کی کتابیں پڑھتے ہیں یا مختلف تراجم قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ ترجمہ کئی مناسبتوں کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ اگر ہم یہ جملے بولیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ ترجمہ اگر کریں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو پھر اس کے اندر مذکر کا ترجمہ تو پا لیا گیا، مؤنث کا ترجمہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس لحاظ سے احتیاط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ جب یہ جملے بولیں گے تو پھر اس کے اندر مرد بھی آ جائے گا، عورت بھی آ جائے گی، اللہ کے نام سے شروع۔ تو اس لحاظ سے جب اس بات کا ہم نے آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر یہی ترجمہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ ترجمے کے اندر بھی اسی بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع کی بات ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے پھر یہ بات سامنے آنی چاہیے، رکھنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اب اس کا ذکر قرآن میں احادیث میں کس حوالہ سے اس کا ذکر بھی آیا۔ تو یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو ان کی صورتوں کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتی ہے، ایک صورت کے شروع میں لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، سورۃ توبہ کے شروع میں، باقی تمام صورتوں کے شروع میں ہے۔ تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ بسم اللہ اس صورت کا حصہ ہے کہ حصہ نہیں ہے؟ تو بہترین قول یہی ہے کہ اس وقت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے وہ صورت کا حصہ سمجھ کے نہیں لکھی جاتی، بلکہ یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ ایک صورت سے دوسری صورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ وہ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ تو اس لحاظ سے یہ پتہ چل گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن سے باہر نہیں۔ اور دوسرا، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی موقعوں پہ تعلیم فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ کفار کے ساتھ شرائط طے کی جا رہی تھیں، معاہدہ طے ہو رہا تھا، تو اس کا آغاز جو کیا گیا تھا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
مختلف موقعوں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم بیان فرمائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو جوامع الکلمات بول لیں آپ سمجھنے کے لیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دروازہ بند کرتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. فرمایا جب چراغ گل کرتے ہو دیا بجاتے ہو تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. فرمایا جب برتن ڈانپتے ہو تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. فرمایا جب اپنی مشق کا منہ بند کرتے ہو تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یہاں تک کہ فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں اور بعد میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ شیطان سے محفوظ رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں کر کے ارشاد فرمایا. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ یعنی ساتھ میں کھانے کے آداب بھی ذکر کر دیے گئے. یعنی یہ اس ماحول کی بات ہو رہی ہے جب 2-4 بندے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں اپنے سامنے سے کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان ہر اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے ما سوا اس کے کہ جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے. کہ شیطان کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ جو کھانا ہوگا وہ شیطان اس کو حلال کر لیتا ہے. بلکہ سلسلے کے اندر کتب حدیث کے اندر بڑی خوبصورت باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. ایک موقع پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا. اس نے کھانا کھا لیا اور آخری 1-2 نوالا رہ گیا تو اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. تو اس پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا. فرمایا جب یہ بندہ کھانا کھا رہا تھا نا تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا تھا. جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو شیطان یہاں سے بھاگ گیا. اس طرح کے کئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف ہمارے سامنے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالہ سے. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کے اندر بھی آ گئی اور اس کا حصہ ہے قرآن کا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے تعلیمات کے اندر اس بات کی ہمیں تعلیم فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ آگے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے کے دوران ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اللہ پاک کا ذاتی نام بھی آیا ہے اور اللہ پاک کے صفاتی نام بھی آئے ہیں. اللہ پاک کا ذاتی نام ہے, ذاتی اسم شریف ہے. رحمان اور رحیم یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے. یا یہاں سمجھیں کہ 2 اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں. بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بندہ خالی اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا, اپنے بچوں کا نام خالی رحمان نہیں عبد الرحمان کر کے رکھیں گے. اس طرح کسی کا نام خالی اللہ نہیں ہو سکتا, ان کے ساتھ کوئی نام ملتا جلتا رکھیں گے تو پھر ہے جیسے حبیب اللہ, کلیم اللہ, نہیں خالی اللہ نہیں, یہ اللہ پاک کے ذاتی ناموں میں سے ہیں. تو بہرحال یہاں بطور رحمان اور رحیم یہ صفت واقع ہوئی ہیں, اللہ پاک کی صفات ہیں. یہاں بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں ہماری رہنمائی کے لیے علماء نے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ رحمان اللہ تعالی, اللہ پاک رحمان ہے اور رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر کرنا جائز نہیں. رحمان اللہ تعالیٰ کا سوا کسی اور کے لیے اس کا اطلاق کرنا جائز نہیں, کیونکہ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو, اور اس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. رحمان صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور رحیم اللہ کے علاوہ
اس کے پیارے محبوب کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ پھر رحمان اور رحیم کے اندر ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں، رحمان اللہ پاک ہر کسی کے لیے ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی صفت رحیم جو ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ رحمان کا اطلاق دنیا کی ظاہری زندگی کے ساتھ ہے، اور رحیم جو ہے یہ دنیا کے بعد اگلی زندگی کے ساتھ بھی اللہ رحم فرمائے گا، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک فرمائے گا۔ اور رحمان اور رحیم، چونکہ رحمان اللہ پاک کے علاوہ کسی اور پہ نہیں بولا جا سکتا، تو رحیم اللہ کے علاوہ اس کے پیارے محبوب پہ بولا جا سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ حج، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں لفظ رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ادھر سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے یہی لفظ رحیم اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اس آیت پاک کے اندر لفظ رحیم اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا۔ تو اس لحاظ سے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور رحیم اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے بسم اللہ کے حوالہ سے چند ایک باتیں اس حوالہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکامات، شرعی احکامات کیا ہیں، اس کے متعلق بھی تھوڑی معلومات کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ کھانے کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو، نماز اونچی آواز سے قرات کرنے والی ہو یا آہستہ آواز سے قرات کرنے والی ہو۔ کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا یا اس کو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور یہ بڑی ضروری بات، کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، مشتبہ ہے، شک والی چیز ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور وہ چیز جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پکا پتہ ہے کہ یہ حرام ہے چیز، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جیسے شراب، بدکاری، بے حیائی، ان کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، اور ایسا جان کے پڑھنے والا جو ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اب آخر کے اندر بسم اللہ شریف کے حوالہ سے اس کی چند برکتیں اور اس کے چند فائدے بسم اللہ شریف کے حوالہ سے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ایک شخص کو لکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو خوبصورت کر کے لکھ، اس کو خوبصورت کر کے لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت کر کے لکھا تو اس کو اللہ پاک نے بخش دیا۔ یہ علامہ قرطبی نے نقل فرمایا اس کو، اور یہ بات عام مشہور ہے، تقریباً سبھی جانتے ہیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صف اولیاء کی عظیم امام ہیں، تو آپ ولایت میں آنے سے قبل شراب نوشی کے اندر اکثر وقت گزرا کرتا تھا ان کا۔ تو ایک دن گزرتے ہوئے دیکھا رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا لیا، صاف کیا محترم، اور بڑی قیمتی خوشبو اس کو لگائی، اور لگا کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر بعد میں خالق کائنات نے اتنا ان پہ کرم فرمایا، رات سوئے جب تو خواب کے اندر کو کہنے والا کہہ رہا تھا، آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اے بشر حافی
تو نے میرے نام کو، تو نے اللہ کے نام کو خوشبودار رکھا ہے، خوشبودار کیا ہے، صاف کیا ہے، بلند مقام پہ رکھا ہے، جاؤ آج کے بعد ہم نے بھی تمہیں خوشبودار کر دیا ہے۔ کون بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے اتنا ہی کہنا ضروری صرف کافی ہے کہ جب ان کا وصال ہوا نا، ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جب ان کا وصال ہوا تو ایک شخص نے نماز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ آج بشر حافی فوت ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں آئی، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، کوئی اتنا یہ عام بات ہوئی نہیں۔ اس نے کہا ہو گئے ہیں وہ فوت، تمہارے پاس کیا خبر آئی ہے؟ اس نے کہا آج میں جب مسجد میں نماز کے لیے آ رہا تھا نا، تو رستے میں نے جانوروں کو پیشاب اور پخانہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس سے قبل کبھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ رستہ بشر حافی کا ہے۔ تو جب سے رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تب سے کبھی انہوں نے جوتا ہی نہیں پہنا تھا، تو جن رستوں پہ وہ گزرتے تھے رب نے وہ رستے نجاست اور غلاظت سے محفوظ کر دیے تھے۔ تو آج یہ رستے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بشر حافی دنیا سے چلا گیا ہے، اور بعد میں یہ بات مشہور ہو گئی، پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی اس رات بشر حافی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت سے رب نے کتنا عروج دیا، کتنی بلندی عطا فرمائی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بابرکت متبرک مقدس اوراق جو ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑی ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے، اخبارات کے معاملے کے اندر، بچوں کی کتابوں کے اندر، کاپیوں کے معاملات کے اندر ہم اس کو ایسے ردی کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ادب کا مقام ہے، جہاں تک ہو سکے ادب کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے ناموں کا، اچھے ناموں کا ضرور ادب احترام کرے، پھر دیکھیے اللہ پاک کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالہ سے۔ اس حوالہ سے ایک اور مقام پر دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم کا ایک بہت بڑا سردار اور بادشاہ تھا، اس کے سر میں اکثر سر درد رہتا تھا، اکثر اس کو سر درد ہوتی تھی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی، تو جب وہ ٹوپی پہنتے تو ان کا سر درد ختم ہو جاتا۔ اور انہوں نے اس بات کو کافی دفعہ غور سے دیکھا کہ جب میں وہ ٹوپی پہنتا ہوں سر پہ تو تب درد نہیں ہوتا، جب ٹوپی اتار دیتا ہوں تو پھر درد ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اندر سے ایک ٹکڑا ملا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت ہے، پھر پورے قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کیسر روم کا جو سر درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو ایک موقع پر اس بات سے یہ بات چل نکلی، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں اسلام کی صداقت پر کوئی نشانی دکھائیں، اسلام کی حقانیت پر، اس کی صداقت پر، اس کے عرفہ و اعلیٰ ہونے پر، اس کے بلند و بالا ہونے پر، اس کے سچا اور سچا ہونے پر ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے کہنے پر کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر منگایا، زہر، سامعین محترم ناظرین، زہر منگوایا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اذن سے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں اسلام کے اندر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں ایک حکایت سنیں آخر کے اندر، ایمان کو تازہ کریں اور صرف اس کو فضیلت پر رکھیں، اس کو کسی اور ترازو پہ نہ سن کے پرکھنے کی کوشش کریں، بس اس سے سنیں اور ایمان کو تازہ کریں اور برکت محسوس کریں اس کی۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اللہ پاک کے نبی تھے، رب نے بڑی شان انبیاء کو عطا فرمائی، تو قبرستان سے گزرے تو آپ نے قبرستان کے اندر ایک قبر والے کو عذاب میں مبتلا دیکھا، محسوس کیا، آپ نے دیکھا جانا کہ اس قبر والے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ چلے گئے، جب واپس آئے نا تو پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا، تو اب اس قبر والے کو قبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا، وہ راحت میں تھا، آرام میں تھا، سکون میں تھا، چین میں تھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی کہ یا الہ العالمین یہ کیسا معاملہ ہے، قبر وہی ہے، قبرستان وہی ہے، آدمی وہی ہے، تو پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب یہ امن کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، چین کے اندر ہے، تو اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ تو خالق کائنات نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے سے آگاہ فرمایا، اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ شخص جو ایک قبر کے اندر ہے، جب یہ دنیا سے آیا تھا، یعنی جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی تھی، وہ امید سے تھی، اس کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا کسی دینی درسگاہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، اور آج اس نے پہلے دن میرا نام پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ دنیا کے اندر میرا نام لے، میرے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کرے، تو میں اس کے باپ کو عذاب دوں، بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے باپ کا عذاب دور کر دیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ چند باتیں ہم نے سورہ فاتحہ کے تعارف کے حوالہ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق سنی اور پڑھی۔ انشاءاللہ آگے والے درس کے اندر ہم پھر باقاعدہ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی ہمت اور توفیق سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح باتیں جو پڑھی اور سنی ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کجی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔